بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فلپائنی عورت کا واقعہ۔ کچھ واقعات پڑھ کر انسان کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج کسی عربی اخبار میں پڑھا تو دل نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ سعودیہ میں ایک شخص نے فلپائنی کسی عورت سے چھپ کے شادی کی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، میں نے چھپ کر فلپائنی کسی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا۔ ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا۔ سیدھا قاضی کے پاس گیا تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو ہندوستانی روپوں میں تقریباً 1,05 کروڑ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے، حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ اماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسوں سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی۔ پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں بھی کام دے گا۔ اس زمانے کے رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور سچی محبت کرنے والے اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔